بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا۔ عزیز طلبہ کرام، سبق نمبر 264، آیت نمبر 97 تا آیت نمبر 101۔ آیت کریمہ میں پہلی آیت کی تفصیل ہے مبارکن کی، اور اس لیے بغیر عطف کے ذکر کیا گیا ہے۔ تو فیہ آیاتن، یہ جو بیت اللہ مبارک ہے، فیہ اس بیت اللہ کے اندر، ہی ضمیر جب ضمیر کے ارجاء میں لٹانے میں وسعت کا معنی ہوتا ہے نحوی حضرات کے ہاں، تو فیہ میں صرف بیت اللہ نہیں ہے بلکہ پورا حرم مراد ہے۔ فیہ اس حرم کے اندر آیاتن بڑی نشانیاں ہیں، بیناتن بالکل واضح واضح نشانیاں ہیں، اور وہ آیات بینات جو ہے وہ پورا حرم، اس کے اندر حجر اسود ہے، حتیم ہے، زمزم ہے، اور اس طرح واقع فیل ہے کہ ہاتھی والوں کو یہاں سخت قسم کی سزا ملی ہے، اصحاب الفیل کو۔ اس طرح ہے محبت اور ہیبت ہے لوگوں کے دل میں بیت اللہ کی۔ اور اس طرح آیات بینات کے اندر یہ بھی ہے کہ جب بارش ہوتی ہے بیت اللہ میں کسی ایک جانب، مثلا رکن یمانی کی میں بارش کی طرف بارش ہو تو یمن کے علاقے میں اس کا اثر ہوتا ہے، اسی طرح رکن عراقی کی طرف یعنی وہاں بارش ہو تو عراق میں وہاں اس کا اثر ہوتا ہے، اس طرح شامی رکن شامی کے اندر ہو تو شام کے علاقے میں، اور اس طرح مختلف اس کے اندر آیات بینات ہے۔ تفسیر روح المعانی والے نے یہ باتیں لکھی ہے۔ مقام ابراہیم، اس میں سے ایک مقام ابراہیم ہے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس پتھر پر کھڑے ہو کر دیوار چڑھاتے تھے، وہ پتھر بھی ہے، اس میں ابھی اگرچہ ان کے پاؤں کے نشانات مٹ چکے ہیں۔ اس طرح مقام ابراہیم پورا حرم ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عبادتیں کی ہے، مینا ہے، عرفات ہے، مختلف جگہ ہیں۔ ومن دخلہ، اور وہ شخص جو داخل ہو جائے، ہو ضمیر حرم کی طرف لوٹتی ہے، اس حرم کے اندر، تو کانا آمنا، وہ امن میں ہوگا۔ امن، اس کو گناہوں سے امن ملتا ہے، معاصی سے وہ بچ جاتا ہے، قتل وغیرہ سے وہ بچ جاتا ہے۔ اس لیے حرم کے اندر قاتل باپ کا قاتل ہو تو اس سے بھی قصاص نہیں لیا جاتا، عرب زمانہ جاہلیت میں نہیں لیتے تھے۔ ہاں اگر حرم کے اندر کوئی قتل کرے تو پھر یہ ہے کہ وہیں حرم کے اندر اس سے قصاص لیا جائے گا۔ وللہ، خاص اللہ ہی کے لیے، یہ گویا کہ لام جو ہے برائے اس تخصیص کے لیے، اللہ کے رضا کے لیے کرنا، مانا ریاکاری سے بچ کر، خاص اللہ کی رضا کے لیے، علی الناس لوگوں پر، حج البیت، بیت اللہ کا حج ہے، اور یہاں حج و کثرت کے حق کثرت کے ساتھ بمعنی قصد ہے، یعنی قصد البیت للحج والعمرۃ، کہ بیت اللہ کا قصد اور ارادہ کرتا حج عمرہ کے لیے۔ من، وہ آدمی استطاع جو طاقت رکھتا ہے، الیہ سبیلا، بیت اللہ کی طرف جانے کا راستے میں، کہ معنی یہ ہے کہ استطاعت سے مراد الزاد و راحلۃ، حدیث میں آتا ہے کہ وہ توشہ بھی ساتھ ہو اور سواری بھی ہو، اور مطلب یہ اس کے ساتھ سواری کا خرچہ ہو، مانا کرایہ اور ٹکٹ اس کے پاس موجود ہو۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مسلک ہے، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک صرف جو ہے اس کے پاس مالی طاقت کا ہونا ضروری ہے، بدنی طاقت کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ امام صاحب کے نزدیک بدنی طاقت اور مالی طاقت دونوں کا ہونا ضروری ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک صرف مالی وسعت اور طاقت ہو، جبکہ بعض حضرات کے نزدیک وہ صرف جانی طاقت ہو اس کے پاس۔ امام مالک رحمہ اللہ کا قول ہے کہ صرف جان میں طاقت ہو تو مال اس کے پاس نہ ہو تب بھی اس پر حج ہے۔ راجح جو ہے امام صاحب کا مذہب ہے۔ قل، کہہ دیجئے، ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، جس نے کفر کیا یعنی کفر کا کام کیا تو اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے مخلوقات سے۔ کفر کا کام معنی یہ ہے کہ ساری عمر اس کے پاس بدن بھی صحت تھا اور مال بھی تھا، اور باوجود صحت اور مال کے اس نے حج نہیں کیا، تو گویا کہ یہ کفر حکمی مراد ہے۔ تو یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ اس سے بے پرواہ ہے، اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کافر عقیدتاً تو نہیں، لیکن کفر اس کو حکماً کہا جائے گا۔ یا یہ ہے کہ بیت اللہ کی طرف حج تو ہر وقت ہوتا رہتا ہے،
تاکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور تک بیت اللہ میں لوگ آئیں گے جائیں گے۔ اس کے بعد پھر ایک حبشی جو بری شکل کا ہوگا وہ لوگوں پر مسلط ہوگا، لوگوں کو قتل کرے گا اور بیت اللہ کو بھی گرا دے گا اور بیت اللہ کو بالکل ختم کر دے گا، پھر لوگ حج کے لیے نہیں آئیں گے تو قیامت برپا ہوگی۔ اس لیے فإن اللہ غنی عن العالمین، اللہ بے پرواہ ہے مخلوق سے، اور ہر وقت اللہ کے پاس بیت اللہ میں لوگ آتے ہیں، لیکن جب نہیں آئیں گے تو اللہ اس کو دنیا کو تباہ و برباد کر دے گا۔ یہ گویا کہ بیت اللہ اسلام کی اور دین کی ایک بہت بڑی روحانیت علامت ہے اور روح کے سبب روحانیت ہے۔ قل یا اہل الکتاب سے آخر میں دو خطاب ہے، خباثات کا بیان ہو چکا ہے، وہ خباثتیں جو کہ منکرین رسالت کی تھی ان کا تذکرہ تو ہو گیا، اب یہاں سے آخر میں زجر کا ذکر ہے اور قریب آیات کے ساتھ ربط ہے کہ جب بیت اللہ کے اندر آیات بینات ہے اور یہ مسئلہ اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث بھیجا اور رسول بھی سچا ہے اور یہ دین بھی سچا ہے، اس کے باوجود تم پھر انکار کیوں کرتے ہو؟ یہ گویا کہ اس بات پر زجر اور ڈانٹ ڈپٹ ہے۔ کل کہہ دیجئے یا اہل کتاب، اہل کتاب ہو، لما تکفرون بآیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیات کا کیوں انکار کرتے ہو جبکہ توحید کے اوپر بھی دلیل ہے اور بیت اللہ بھی قبلہ برحق ہے اور رسول بھی سچا ہے، اور پھر بھی تم آیات بینات کے باوجود انکار کرتے ہو؟ یہ گویا کہ اس بات پر زجر ہو۔ واللہ شہید، اللہ خبردار ہے، علی ما تعملون، جو تم عمل کرتے ہو، اور اللہ سزا دے گا۔ تو پہلی آیت کے اندر زجر جو ہے ضلالت کے اوپر ہے، گمراہی کے اوپر ہے کہ خود عمل برا ہے۔ قل یا اہل الکتاب دوسری آیت کے اندر جو زجر ہے لوگوں کو گمراہ کرتے ہو، اضلال کے اوپر زجر ہے کہ خود بھی گمراہ ہو اور دوسروں کو گمراہ کرتے ہو۔ کہہ دیجئے اہل کتاب لما تصدون، کیوں روکتے ہو، عن سبیل اللہ، اللہ کے دین سے، اور اللہ کے دین سے مراد یہ ہے کہ قرآن و سنت ہے، عام ہے، جو اللہ کا دین ہے، نبی کی صداقت ہے اور اس طرح توحید ہے، اسلام ہے۔ من آمن، ان لوگوں کو، تبغونہا، من آمن جو ایمان لائے، تبغونہا تم تلاش کرتے ہو، کوشش کرتے ہو، ہاں اس اللہ کے دین میں، راستے میں، عوجن ٹیڑھا پن، یعنی اس میں کجروی تلاش کرتے ہو، عوجن ترکیب میں حال بنتا ہے ہا ضمیر سے، اور تبغون بمعنی کوشش کرنے کے، اور کوشش سے مراد یہ ہے کہ بإلقاء الشبہات فی صدور الناس، لوگوں کے دلوں میں شبہات اسلام کے بارے میں ڈالتے ہوئے، اعتراضات، شکوک اور شبہات، جس سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ وَأَنْتُمْ شُهَدَاء، اور تم علماء ہو، مانا سمجھتے بھی اس چیز کو۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ بے خبر نہیں ہے تم جو کچھ لوگوں کو عمل کرتے ہو، مانا لوگوں کو گمراہ کرتے ہو، اللہ اس کی سزا دے گا۔ جب ایسے مولوی موجود ہے جو لوگ خود بھی گمراہ ہے اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور اسلام سے بدزن اور قرآن و حدیث سے بدزن کرتے ہیں اور اس میں شبہات پیدا کرتے ہیں، تو یہاں ان کی اطاعت سے روکا گیا ہے یا ایھا الذین آمنوا کی آیت میں کہ ان کے ساتھ پھر دوستی نہ لگائی جائے، ان کے مشن میں نہ شریک ہونا چاہیے اور ان کے پاس بھی اٹھنا بیٹھنا نہیں ہونا چاہیے، ان سے قطع تعلقی کرنی چاہیے، برات۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا فریقا، اگر تم نے اطاعت کی ایک جماعت کی، من الذین اوتوا الکتاب، ان مولویوں کی جن کو کتاب دی گئی ہے اور وہ خود گمراہ اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں، تو یردوکم، تمہیں واپس کر دیں گے، بعد ایمانکم، تمہارے ایمان کے بعد، کافرین، معنی کافر کر دیں گے، یعنی کر دیں گے تم کو تمہارے ایمان کے بعد، یردوکم کا مفعول ثانی ہے کافرین، یعنی کافر بنا دیں گے، لہذا ان کی اطاعت سے پرہیز کیا جائے۔ اور کیف تکفرون میں زجر ہے کہ ان کے پاس تم ان کی کیوں اطاعت کرتے ہو، یا ان کے مشن میں، یا ان کے مدرسے میں، یا ان کے اسکول میں کیوں داخلہ لیتے ہو؟ ہاں یہ تو اس وقت ہوتا تمہارے پاس کوئی چیز موجود نہ ہوتی، تمہارا دین کم ہوتا، تمہارا قانون کم ہوتا۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ سے زجر ہے کہ تمہارے پاس قرآن موجود ہے، احادیث موجود ہے، جو کہ اعلیٰ دین ہے، اعلیٰ قانون ہے، اس کو چھوڑ کر تم دوسروں کے در پر اور بھیک مانگتے ہو اور گھٹیا لوگوں کے پاس جاتے ہو۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، کیسا انکار کرتے ہو؟ ہاں یعنی یہ کفر نہ کرو، استفہام انکاری، معنی یہ کفر نہ کرو، کیسا کرتے ہو اسے؟ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ، حالانکہ پڑھا جاتا ہے، علیکم، تم پر، آیات اللہ، اللہ کی آیات، قرآن تمہارے پاس موجود ہے اور ہر جگہ میں قرآن پڑھایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے، اس کا درس موجود ہے۔ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور تمہارے اندر رسول بھی موجود ہے۔ یہ خطاب صحابہ کرام کو ہے، تو نبی علیہ السلام اس وقت موجود تھے، پھر کیوں غیروں کے پاس چلتے ہو؟ اور اب یہاں اس سے مراد اس وقت جو ہے فیکم رسول سے مراد نبی علیہ السلام کی احادیث مراد ہے۔ ابن عطیہ المحرر الوجیز کے اندر یہاں پر فیکم رسول سے مراد دیتے ہیں کہ احادیث اور آثار نبی علیہ السلام ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہے اس آیت کے اندر دلیل ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی ہے، اور حفاظت دو وجہوں سے، باعتبار حفظ کے بھی ہے کہ احادیث لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہیں، اور باعتبار کتابت کے بھی احادیث لکھی گئی ہے۔ بعض رات فیکم رسول سے رسول کے حضور پر دلیل پکڑتے ہیں کہ نبی علیہ السلام حاضر ناظر ہے، لیکن یہ دلیل صحیح نہیں ہے، کیونکہ اگر حضور پر آپ کے حاضر ناظر ہونے پر دلیل ہوتی تو پھر یوں کہا جاتا وہ فیکم محمد، آپ کے اندر محمد ہے، لیکن یہ نہیں کہا بلکہ فیکم رسول، اشارہ آپ کی رسالت موجود ہے ابھی، اور وہ احادیث آپ کی رسالت موجود اور آپ کی احادیث موجود ہے۔ اس لیے ابو سفیان نے احد میں کہا تھا حل فیکم محمد، یا تمہارے اندر محمد ہے، تو وہاں حضور فیکم رسول نہیں کہا۔ ومن یعتصم باللہ، جو شخص اپنی حفاظت کرے گا، یعتصم اعتصام کے اندر تمسک کا معنی پایا جاتا ہے، اعتصام کا معنی حفاظت ہے، اور تمسک معنی کسی چیز کو پکڑ لینا، کسی مضبوط کڑے کو، تو معنی یہ ہوگا ومن یعتصم باللہ، جو اپنے آپ کو گناہ سے، شرک سے اور کفر سے بچاتا ہے، باللہ معنی بدین اللہ، اللہ کے دین کو تمسک کرتا ہے، پکڑتا ہے، معنی قرآن و حدیث کو پکڑتا ہے اور اس پر مضبوطی کے ساتھ چلتا ہے، اور ہر قسم کے کفر اور شرک سے اپنے آپ کو بچا دیا اس نے، تو فقد ہدیہ، یقیناً اس آدمی کو پہنچا دیا گیا الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ وہ کہ دو چیزیں ہیں، ایک تو قرآن و حدیث کو پکڑنا، اور دوسرا یہ ہے کہ کفر اور گناہ ہر چیز سے اجتناب۔ تو اعتصام کا معنی جس نے اپنے آپ کو بچایا باللہ، بسبب اللہ کے دین کے، یعنی قرآن و حدیث کو پکڑنے کے ساتھ، تو فقد ہدیہ الی صراط مستقیم، وہ کہ وہ سیدھے راستے تک پہنچا دیا گیا۔